شادی کے 20 سال بعد اسے کسی دوسرے شخص سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر سے طلاق بھی نہیں لینا چاہتی کہ والدین یا رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اب وہ اپنے شوہر سے کیسے جان چھڑائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کافی دنوں سوچ بچار کرنے کے بعد ایک پلان بنایا، کیوں نہ شوہر کو مروا دیا جائے تاکہ طلاق کا داغ بھی نہ لگے اور عاشق بھی مل جائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ زمانہ کس طرف جا رہا ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی۔ 5 وقت کا نمازی، نیک شوہر، 4 بچوں کا باپ اور دوسری محبت۔ یہ عورت 20 سال بعد ایک شخص کے ساتھ رہ کر بھی دوسرے مرد کی طرف کیوں راغب ہوتی ہے؟ کیا اس عورت کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، یا بچوں کا خیال بھی نہیں آیا کہ میرے بچے کہاں جائیں گے؟ اب تو بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، ان بچوں کی زندگیاں جہنم بنا کر دوسرے مرد کے ساتھ کیسے نئی زندگی شروع کر سکتی ہے؟ وہ شوہر بھی تو بچے چاہے گا نا۔ یہ عورت پاگل تھی یا کسی ہوس کی بھوکی تھی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف راغب ہو گئی؟ شوہر اپنی بیویوں پر بھروسہ کرتے ہیں، دن بھر کی محنت کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور اپنے بچوں اور بیوی کے سکون کی خاطر سب سے لڑ بھی جاتے ہیں۔ بیوی اور بچوں کو سکون دینے کے لیے شوہر ہر طرح کی محنت کرتا ہے کہ گھر کا نظام چلتا رہے، خود دھوپ میں بھوکے پیاسے رہ کر محنت کرتا ہے۔ کبھی اچھا کھانا مل جائے تو اسے بیوی بچوں کے لیے بچا کر رکھ لیتا ہے کہ میرے بیوی بچے خوش ہو جائیں گے، اور بیویاں پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر سکون سے عاشق کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، اور اسی شوہر کی کمائی سے اپنے عاشق کو کھانا پکا پکا کر کھلاتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں۔ یہ امانت میں خیانت نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا نتیجہ ہے، یا اسلام سے دوری، یا شیطان کے وسوسے؟ ہمارے معاشرے میں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی اور شوہر کو ہی گھر کا نظام چلانا پڑتا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ بیویوں کو اتنا سر پر نہ چڑھائیں، گھر کے کاموں کے علاوہ انہیں روزی کمانے پر بھی لگائیں۔ ہر چیز کی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہوتی، بیویوں کو بھی مصروف رکھیں، ہاتھ کھینچ کر رکھیں، تاکہ بیویوں کو بھی پتہ چلے کہ شوہر کیسے روپیہ پیسہ کماتا ہے اور بیویاں کیسے اڑاتی ہیں اور عاشقوں کو مزے کرواتی ہیں۔ ہر چیز پر نظر رکھیں، فون کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں، ہو سکے تو گھروں میں کیمرے بھی لگوائیں اور بیویوں کو بالکل بھی نہ بتائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو اپنی حد میں رکھیں، دوستوں کے آنے جانے پر پابندی لگائیں، گھر میں محرم اور نامحرم مردوں اور رشتہ داروں کا آنا جانا بند کریں، ان پر پابندی لگائیں۔ کچھ شوہر خود اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور اپنی بیوی سے تعارف کرواتے ہیں، نہ جانے کب اور کس وقت آپ کی بیوی ان کو گرین سگنل دے، تو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں تب بتا رہی ہوں کہ کچھ شوہر جو ہے بالکل اپنی بیوی پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ کچھ شوہر تو اپنی بیویوں پر اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ اپنی سیونگ، اپنی پراپرٹی اور ہر چیز ان پر نچھاور کر دیتے ہیں اور کسی چیز کا حساب کتاب نہیں رکھتے، اور پتہ تب لگتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اپنی سیونگ کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اپنی سیونگ گولڈ رکھیں تاکہ آپ جو ہے برے وقت سے بچ سکیں۔ یہاں میرا مقصد بیویوں پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو اصلاح کے لیے بنائی گئی ہے۔ بعض اوقات بعض شوہر اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ وہ بیویوں پر واقعی اندھا اعتماد کرتے ہیں اور بیویاں ان کو چکمہ دے رہی ہوتی ہیں، اپنی کمائیاں اپنے عاشقوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اندھا اعتماد بالکل بھی نہ کریں، یہ فتنہ فساد کا دور ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، تو محتاط رہیں، تقویٰ اختیار کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، درمیان کا راستہ اختیار کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں محفوظ رہ سکے۔ بعض اوقات شوہر بھی کسی سے کم نہیں ہوتے، وہ ایک نیک پاک دامن عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن باہر بھی منہ مار رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی عزت کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں جو ہے یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیوی بھی اپنے شوہر کی تمام باتوں سے واقف ہوتی ہے اور جانتی ہے اور منع بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، آخر کار تھک ہار جاتی ہے، بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کروں، بس شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہے۔
اور ویڈیو کے شروع میں جس بیوی کا ذکر میں نے کیا ہے وہ اپنے عاشق سے اپنے شوہر کو مسجد کی دہلیز پر مروا دیتی ہے۔ اس کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ میرا شوہر اتنا نیک 5 وقت کا نمازی۔ بہرحال وہ اپنے شوہر، بچوں اور زندگی کے سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور ساری زندگی جیل میں گزارے گی۔ اور ساتھ ہی عاشق صاحب بھی اپنی ساری زندگی جیل میں گزاریں گے۔ عاشق صاحب کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو اپنے شوہر کو مروا سکتی ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ اتنا اندھا اعتماد، غفلت، کیا ان کے دلوں میں دل نہیں یا دماغ ہی نہیں، ان کے یہ سوچتے نہیں ہیں؟ کہاں جاتی ہیں ان کی سوچیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے، برائی کا انجام برا ہے۔ اور جو شوہر اور بیویاں اس طرح کر رہی ہیں وہ 1 منٹ کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں کہ ہماری اولاد کہاں جائے گی۔ اکثر لڑکے اور لڑکیاں لو میرج کر لیتے ہیں اور شادی کی پہلی ہی رات کو لو ختم ہو جاتا ہے اور پھر زندگی کی اصل حقیقت یعنی میرج شروع ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی ضروریات دروازے پر دستک دیتی ہیں تو زندگی کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ بعض لڑکوں کو تو ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے افیئر کن کن سے چل رہے ہیں اور لڑکوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں، پھر بھی انہی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ جو بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنا سکھائیں کہ اے اللہ میرا نصیب اچھا کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے برائی اور برے کاموں سے بچائے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو یہ دعا کرنا بھی سکھائیں کہ اے اللہ ہمارا واسطہ اچھے اور نیک لوگوں سے ہو، ہمیں برے لوگوں سے بچانا، بری صحبتوں سے بچانا۔ اگر اچھی تربیت کی ہوئی ہو تو کبھی بھی انسان اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا، کیونکہ جب ایک گھر برباد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی گھروں کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگے یا کچھ نیا سیکھنے کو آپ کو ملے تو یہ ویڈیو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں پولیمر کلے، میرا ٹک ٹاک پر انسٹا پر پیج ہے دا کلے زون کے نام سے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر یہ کرافٹ ورک کرتی ہوں اور بہت ہی انجوائے کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اپنی جویلری کسٹمائز کروانی ہو تو آپ پیج پر میسج کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور یونیک ٹاپک کے ساتھ۔